بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسا دے، اللہ اپنے فضل و کرم والی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمتوں سے لبریز بارش برسا دے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس نہیں رہی؟ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جی ہاں، رکاوٹیں تو ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سود میرے ساتھ جنگ ہے، کیا ہم نے سود چھوڑا؟ انفرادی بندہ بھی کہتا ہے جی میرے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں ہونا سوائے بینک تو سود لین دو۔ دیکھو میں کاروبار کرنا ہے، میں کاروبار نہیں کرنا تو میں قرض دینا ہے، مجھے کوئی رشتہ دار پیسہ نہیں دے رہا، تو اب میں بینک سے بھی نہ لوں تو کیا کروں؟ اور چارہ ہی کوئی نہیں۔ چھوٹا سا دکاندار ریڑھی بان بھی سود لے کر کشتی چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مومنوں، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اسی تو پورے ہتھیار کٹ کے جنگ کرنے پہ ہیں، چھوٹی نہیں۔ چھوٹے تاجر سے لے کر بڑے تاجر اور ملک کے وزیر اعظم تک سب سودی لین دین کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے رحمتوں کے دروازے ہم نے خود بند کیے ہوئے ہیں۔ بے حیائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار ہے۔ تو ہمارے تو تعلیمی ادارے سارے کے سارے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جتنا مہنگا تعلیمی ادارہ اتنا ہی بے حیائی کا بڑا اڈا، جتنا مہنگا ادارہ اتنا ہی انگریز کا پٹھو، انگریز کی تعلیم اور انگریز کے نظریات، انگریز کی ساری تہذیب۔ تو بے حیائی کو تو ہم نے عروج پر پہنچایا ہوا ہے، اور رہتی کہتی کسر موبائل فونوں نے نکال دی۔ ہر بندہ جو بیٹی کو یا بیٹے کو موبائل دے کر رہا ہے وہ دیکھ سے کر کیا رہا ہے؟ وہ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں نکی نکی، وہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں۔ تو بے حیائی کا ایک سیلاب ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں؟ کیا خیال ہے؟ بے حیائی بھی عروج پر ہے، سود بھی عروج پر ہے، جس کو اللہ نے جنگ قرار دیا۔ تو پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں؟ اور رہتی کھیتی کسر نکال دی ہے کرسمس نے اور ہیپی نیو ایئر نے۔ کرسمس پر کیا ہوا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کر عیسائیوں کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں برادری کو مبارک، ہاں جی۔ اور ہمارے علماء جنہوں نے لوگوں کو سمجھانا تھا وہ بھی کیک کھا رہے ہیں بڑے مزے سے، ہیں جبہ شبہ پا کے، ہیں اب مکیوں فلیٹ ہونا ہی اتری، جبہ پا کے تو کیک کاٹ رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سود بہت بڑی جنگ ہے اللہ کے ساتھ، کوئی شک نہیں۔ بے حیائی کا سیلاب بھی عروج پر ہے، لیکن یہ جو بغیرتی ہم نے کی دینی طور پر، یہ جرم بھی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عرش والا خود فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک۔ مجھے یہ آدم کا بیٹا کتنا سا ہے؟ کبھی چھت پر لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھیں، کہاں جا کے نظر ٹھہرتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات۔ یہ تو وہ ہے جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور جس کو سائنسدان دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے ان سمندروں سے، ہماری زمین کا 1/3 حصہ خشکی ہے اور 2/3 جو ہے وہ پانی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سمندروں سے 14 ارب
गुना बड़ा समुंदर दरियाफ्त हो गया है, 14 अरब गुना, 2-4 गुना नहीं। वो कहते हैं हमने खुद देखा, मुशाहदा कर लिया है कि इतना पानी कायनात में मौजूद है कि हमारे इन समुंदरों जैसे 14 अरब समुंदर भी हों तो वो भी कम है उस पानी के सामने। इतनी बड़ी कायनात का मालिक और उस कायनात में छोटा सा इंसान 6 फुट का, इसकी क्या हैसियत रह जाती है। लेकिन ये जुर्त कितनी करता है कि अल्लाह को कहता है कि तू झूठा है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह को कैसे झूठा कहता है? कहता है ये जान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। अगर वजीर आजम साहब को, मौलवी साहब को, अल्लामा साहब को ये यकीन हो कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है तो वो क्रिसमस का, ईद का केक कभी नहीं काटता है। जी रवादारी है, मजबूरी है। वो भी हमारे मुल्क के हैं, हमारे मुल्क के रहायशी हैं, उनके भी हुकूक हैं। इस्लाम मुसावात का हुक्म देता है, इस्लाम अक़लीतों के साथ रवादारी का हुक्म देता है। जी हाँ, रवादारी का हुक्म है तो फिर क्या करें? हिंदू भी तो हैं ना हमारे मुल्क में, तो फिर उनकी रवादारी के लिए, उनके साथ बराबरी के लिए गाय का मूत्र पीना शुरू कर दें सुबह सुबह उठ के कि वो हिंदू हैं, चलो वो भी पीते हैं तो हम भी 2 घुट ला लांगे तो केड़ा फर्क पैंदा है। हिंदुओं ने गाय का पेशाब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, गोबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम भी इंडिया से मंगवा लें? साड़ियाँ तो अपनी गावां का नहीं मुकदा ही, थे मंगवा लें गाय जल थोड़ा सा पीने के लिए। उनका वजीर आजम पीता है, उनके वजीर सुबह सुबह उठ के नहाते हैं उसके साथ। तो क्या हम हिंदुओं का दिल रखने के लिए फिर ये सारा कुछ शुरू कर दें? चाइना के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइनीज यहाँ पाकिस्तान में आए, जब मोटरवे बन रही थी तो मुझे याद है कि हमारे देहातों में कुत्ते ख़त्म हो गए थे। तो क्या आप चाइना के साथ दोस्ती निभाने के लिए कुत्ते खाने शुरू कर दें? जब चाइना वालों के साथ दोस्ती की खातिर कुत्ते नहीं खाते हैं, जब आप हिंदुओं के साथ रवादारी करते हुए गाय का गोबर नहीं खाते, तो ईसाइयों के साथ रवादारी में केक कैसे खा लेते हो? और मतलब क्या है हैप्पी क्रिसमस का? अल्लाह जुल जलाल अर्श वाला कहता है कि मुझे इस बंदे ने झूठा कहा है। क्या कहकर झूठा कहा है? कि ये जान मिठा अगला किन्ने डिठा, यानी इस यहाँ पर मर के मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाऊंगा, कोई नहीं उठना। और वो मालिक कहता है कि मेरे लिए पहली दफ़ा पैदा करना या कब्रों से दोबारा उठाना बराबर है, मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। और कल क़यामत को ये साफ देना है, सामने खड़े होकर देना है कि क्या करतूते दुनिया में करके आए हो। वशतमनी इब्नु आदम वलम यकुन लहू ज़ालिक, और वो अल्लाह अर्श वाला कहता है कि ये मेरा छोटा सा इंसान, हकीर सा, पानी की एक बूंद, जलील हकीर पानी की बूंद से पैदा होने वाला इंसान मुझे गाली देता है। गाली दे, कोई किसी को वारा खाता है? आप मोहल्ले से जा रहे हो, पीछे से कोई छोटा बच्चा लाड़ से ही गाली दे देना तो आप पुट्ठे आरती मार दे, चल लगा तू किधरों है? बर्दाश्त होती? अगर छोटा बड़े को गाली दे तो बर्दाश्त नहीं, अगर बड़ा छोटे को दे तो भी बर्दाश्त नहीं, बराबर का बंदा गाली दे तो भी बर्दाश्त नहीं। मेरे और आपके वालिद को कोई गाली दे नहीं बर्दाश्त, मेरी और आपकी वालिदा को कोई गाली दे हम गोलियां मार देंगे। लेकिन ये इंसान डायरेक्ट रब्बुल आलमीन को गाली देता है। क्या कहता है? इत्तखज़ल्लाहु वलदा। जब ये कहता है कि ईसा अल्लाह का बेटा है तो वो अर्श वाला कहता है ये तुमने मुझे गाली दी है। और क्रिसमस का मतलब ये है, क्रिस का माना है असी ईसा मसीह, और मास का माना है रात का डिनर, इशाइया। अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, उस खुशी में जो ईद मनाई गई उसको कहते हैं क्रिसमस। तो हमारे मौलवी साहब ने जाने कैसे लिए केक काट लेते हैं, कैसी जुर्रत होती है कि मौलवी साहब भी सब लोगों के साथ खड़े चुरा फेर रहे हैं केक को। चलो वजीर आजम की तो मजबूरी है ना, वोट भी बेचारे लेने ने, तो मौलवी साहब की क्या मजबूरी है? मौलवी साहब भी पहुंचे होते हैं केक काटने के लिए। अल्लाह ताला हमारे उलमा को हिदायत नसीब फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं शतमन इब्नु आदम वलम यकुन लहू ज़ालिक, मेरे बंदे तेरी शान के लायक नहीं, तेरा ये हक नहीं था कि तू मुझे गाली देता, लेकिन तूने मुझे गाली दी है।
کیا کہہ کر گالی دی ہے کہ تم نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بھی رکھا ہوا ہے، وَلَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں، میرا تو ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں، تم نے بیٹا بنا دیا اللہ کا۔ اور جس کو بیٹا بنایا اس کی زبان سے اللہ نے کیا کہلوایا؟ پہلے اللہ نے خود کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، وہ کافر ہیں، انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ مسیح خود کہتا رہا اے بنی اسرائیل والو میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، وہ میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ اور جنہوں نے یہ کہا تو اللہ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس نے بھی اللہ کی بیوی بیٹے بیٹیاں بنائے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ نہیں بچے گا، وہ بھی بچے گا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو اپنے تہواروں کو مناتے ہوئے تھوڑا سا تو خیال کر لے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایک کیک کی خاطر 2 بائٹ کیک کھایا اور اپنا ایمان سارا غارت کر دیا۔ اور اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس عیدی دو جی عیدی دو، عیدی لینے آئے ہیں جی، میرے گھر بھی آئے، میں گھر پہنچا تو 3-4 کھڑے موٹر سائیکل، میں خیر ہے بھائی جان خیریت ہے جی، حاجی صاحب عید لینے آئے تھے، میں بیٹے نو بھیجا، میں آپ بھاجو جدھروں آئے جی عیدی لینا آئے ہیں۔ تو عیدی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس روز اگر آپ نے کسی عیسائی کی رواداری، کسی کی محبت، کسی کی دوستی میں آ کر اس کو عیدی میں 10 20 50 پکڑائے، 100 200 500 کا کیک پکڑایا، دور، بہت بڑی بات ہے۔ امام ابو حفص قریب گیر کہتے ہیں جس بندے نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، 50 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کرسمس کے موقع پر کسی عیسائی کو خوشی میں ایک انڈا ہی دیتا ہے، اس نے اپنی ساری زندگی کی عمل غارت کر لی، ساری زندگی کی عبادت تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شرک کے اندر اس کا تعاون کیا ہے۔ وہ مشرک کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور تم اس کو مبارکباد دے رہے ہو، تمہاری اس مبارکباد دینے کی وجہ سے تمہاری زندگی کے سارے عمل گئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اعمال میں کوتاہی وارے میں ہے، عمل میں کوتاہی معافی ہو سکتی ہے۔ نماز ٹھونگے مار کے چلا گیا، ممکن ہے کہ اللہ تھوڑا بہت ثواب دے دیں۔ روزے میں گڑبڑ کی، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے اپنی رحمت سے، یا دیگر اعمال سے پورا کر دے۔ لیکن عقیدے میں اگر جھول ہو گئی، ساری زندگی کی باتیں لے کر آئے گا لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے لوگ جو نماز پہاڑوں جیسی لے کر آئیں گے، صدقہ خیرات پہاڑوں جیسا کیا ہوگا، نیکیاں اتنی بڑی بڑی کہ پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن شرک کی بیماری ساتھ لے کر آئے ہیں، تو ہم ان کے اعمال کو توڑی بنا کر ہواؤں میں اڑا دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو بچا لیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے عقیدے میں تھوڑے شریک ہیں، ہمیں تو ان کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں کرسمس مناتے ہیں۔ ہم تو صرف کہتے ہیں یار وہ بھی ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے ملک میں رہنے والے ہیں، اس لیے وہ معصوم سے ہیں بیچارے، بے ضرر سے، تو ان کے ساتھ اگر تھوڑا سا کیک کاٹ لیں، تھوڑا سا ان کو تسلی دے دیں، عید والے دن کو 150 ہزار دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ ان کا عیسائی پادری اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، کھلے عام بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم کرسمس کس لیے مناتے ہیں، سن لو۔ جب وہ پادری اپنی زبانی بیان کرے تو پھر تو ماننا پڑے گا نا،
پھر وہ تشریح جو ہم مسلمان بیان کرتے ہیں وہ تو نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہی تشریح مانی جائے گی جو وہ خود کر رہے ہیں کہ کرسمس کیوں مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے اندر لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، جرم کر کر کے، گناہ کر کر کے دھرتی کو جب بھر دیا، غور سے سننے والی بات ہے، عیسائی پادری اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب زمین گناہوں سے بھر گئی تو اب اللہ کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ گناہ گاروں کو سزا دے، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ سزا نہ دے، معاف کر دے۔ تو اللہ نے خود اللہ عرش سے اٹھا اور عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں تشریف لایا خود، اور پھر خود عیسیٰ کی شکل میں سولی چڑھ گیا اور ساری مخلوق کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح اللہ کا عدل کا نظام بھی پورا ہو گیا اور باقی ساری مخلوق کو معاف کر دیا، تو رحمت کا معاملہ بھی پورا ہو گیا۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے شریف ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ تمہاری انجیل میں کرسمس منانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہماری انجیل میں واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس منانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارے مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ آندھا 1,24,000 دا میلاد منان لگے تو کنے دنوں مناواں گے؟ کہتا ہم نبی کا میلاد نہیں مناتے، ہم تو اس گاڈ کا مناتے ہیں جو عیسیٰ کی شکل میں خود زمین پر اترا ہے۔ کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہم تو اس اللہ کا میلاد مناتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خود الہ قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن کا کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے کہا کہ 3 ہستیاں مل کے اللہ بنتا ہے، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے عدل اور اس کے نظام رحمت کو پورا کرنے کے لیے عیسیٰ کی شکل میں خود اللہ سولی چڑھ گیا، نعوذ باللہ، ان کی حماقت کے تو کیا کہنے ہیں۔ احمق آدمی سے پوچھا جائے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سوڑی چڑھ گئے تاکہ اللہ کا عدل کا نظام پورا ہو، تو یہ کون سا عدل ہے کہ جس کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اللہ اپنے بیٹے کو ہی پھانسی چڑھا دے؟ کمال ہے، کوئی بندہ دنیا میں اپنے بیٹے کو سوئی بھی نہیں چبھنے دیتا، اور وہ اللہ کا بیٹا ہو اور اللہ اسی بیٹے کو سولی چڑھا دے، تمہارے پاپوں کو برداشت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسی رحمت ہے کہ ساری مخلوق کو رحمت دینے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو محروم کر دیا۔ تو یہ ساری بکواس ہے، سب گند ہے، غلاظت ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اور جو سولی چڑھایا وہ کس کو چڑھایا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے نزدیک وہ واپس آئیں گے اور انہی کو قتل کریں گے۔ ہر وہ عیسائی جو گلے میں زنجیر لٹکا کے پھرتا ہے، صلیب، اس کو کہا جائے گا یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، یا پھر آئی ہے تلوار، یا مسلمان ہو جا یا ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر ذلیل و خوار ہو کر رہ لے، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے پہلے ہر بندے کو یا وہ مسلمان ہوگا یا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہی ہے دنیا میں، یہ عقیدہ شرک اور کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، رسول اور عالی شان رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی شان دی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا والشیطان یمسہ حین یولد یستحل صارخا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کو آ کر شیطان کو سن مارتا وکی میں۔ کیوں مارتا ہے؟ کہ میرا ایک اور دشمن پیدا ہو گیا، ایک اور دشمن میرا دنیا میں آ گیا۔ بچہ اس سے چیخ مار کے روتا ہے،
وہ چیخ مار کے رونا بھی بچے کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، جگر کھلتا ہے، ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر نہ روئے تو ڈاکٹر نے رواؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں رواؤ، جب تک روئے گا نہیں سیٹ نہیں ہونا۔ تو 2 بندے بچے ہیں پوری کائنات میں سے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کسون سے صرف مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں بچا۔ یہ کیوں بچے تھے؟ کیوں بچے تھے؟ مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ جو مجھے اولاد دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما دو۔ اللہ نے ماں بیٹے دونوں کو شیطان سے محفوظ کر لیا۔ اور ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہے طریقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان میاں بیوی جب اپنے مخصوص تعلقات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا لے اور جو اولاد ہمیں دے گا اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ کر لے۔ اگر اس ملاقات کے بعد اللہ نے مقدر میں بیٹا بیٹی رکھ دیا تو ساری عمر شیطان ان کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے مطابق جینا شروع کر دیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس بندے کا ایمان یہ ہو کہ میرا اللہ عبادت کے لائق صرف ایک مالک، ایک ہستی ہے، وہی کرنے والا، وہی بھرنے والا، وہی غوث اعظم، سب کچھ وہی ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نور اور رسول نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن شان کیا ہے کہ سارے رسولوں کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن ہیں تو انسان اور بندے، لیکن شان کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹا نہیں ہے، یہ نکال دے ذہن سے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے پیٹ میں پیدا فرمایا۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، انہوں نے جنت بھی ایویں شاعرہ نے کہانیاں بنائیاں نے، سٹوریاں بنائیاں نے، جنت حق ہے، سٹوری نہیں ہے، جنت برحق ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھنے کے بعد آ کر امت کو بتایا ہے۔ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جہنم بھی برحق ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہاں پر جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھا ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے۔ جس بندے کا یہ ایمان ہو، اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت داخل کر دے گا، خواہ عمل میں کوتاہی بھی ہو، اعمال کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو جائے گی تو وہ قابل معافی ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، اور اگر ایمان اور عقیدے میں تھوڑی سی بھی کمی آ گئی تو پھر معافی کوئی نہیں ہے، پھر معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی سلامتی فرمائے۔ اس کے بعد ہے کہ پھر ہم کریں کیا؟ یہ عیسائی ہمارے گھروں میں کام بھی کرتے ہیں، ہماری فیکٹریوں میں بھی کام کرتے ہیں، ہم نے گھروں میں ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گلی محلے کی صفائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو کریں کیا؟ وہ آ جاتے ہیں عید والے دن، کیا کریں؟ شریعت اسلامی نے رواداری اپنی جگہ پر، پیار ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ نرمی، ساری اپنی جگہ پر، لیکن جو شریعت کے احکام ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہودی آتے ہیں وہ ہمیں سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا تم آگے سے صرف اتنا کہو وعلیکم السلام نہیں کہنا، جس طرح مسلمانوں کو کہتے ہیں نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ کسی یہودی اور عیسائی کو اس طرح سے جواب نہیں دینا، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے وعلیکم، تم نے جو کہا ہے تم پر بھی وہی ہو،
وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال گھر میں موجود ہیں، یہودیوں کا ایک گروہ گزرا اور جاتا جاتا کہتا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے بڑے آرام سے کہا وعلیکم۔ اماں جی عائشہ اندر سن رہی ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ گالی دے کر گئے ہیں، سلام کر کے نہیں گئے۔ السلام کا مطلب کیا ہے کہ اے محمد تجھے موت آ جائے، اور آمنہ کے لال نے کہا وعلیکم تو انومی آ جائے۔ دوسرا گروہ گزرا، اس نے پھر یہی کہا، بدبخت ہیں انتہا درجے کے، جاتے جاتے پھر کہا السلام علیکہ یا محمد، اے محمد آپ کو موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا وعلیکم تمہیں بھی آ جائے۔ اماں جی عائشہ کو غصہ آ گیا، اندر بیٹھی غصے سے لبریز کہا وعلیکم السلام واللعنت یا اہل القردہ، القردہ والخنازیر، خنزیر اور باندروں کی اولاد تم پر موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مح یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، عائشہ تم اپنی زبان کیوں گرم کر رہی ہو، ٹھنڈی ہو جاؤ، پیار سے بولو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ اور ساتھ یہ بشارت بھی دی، فرمایا فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّا، انہوں نے جو بد دعا مجھے دی ہے وہ کوئی نہیں لگنی، لیکن جو میں نے وعلیکم کہا ہے وہ لگ جانی ہے۔ تو اس لیے ان بدبختوں کی بد دعاؤں لعنتوں کا جواب بھی تفصیل سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا وہ کہیں اتنا ہی کہہ دو وعلیکم۔ ادب یہ ہے اسلامی ادب۔ آپ نے فرمایا اضطرهم الی اضیقہ، رستے پہ کچھ چوڑا نظر آ جائے تو صاحب بہادر کو گزرنے کے لیے کھلی سڑک پر نہ چھوڑو، اس کو سائڈ پہ ہو کے لنگ، اس کو مجبور کر دو کہ وہ کنارے پر ہو کر چلے۔ مسلمان علاقوں میں عیسائی یہودی کافر کا چوڑے ہو کر چلنا یہ اسلام کی شان کے ہی خلاف ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے گرجوں میں جا کر آپ جب کیک کاٹوں گے تو کتنے پھولدے ہوں گے، لے مولوی سارے ہی آئے ہیں سن، مولوی سارے کیک کھا کے گئے ہیں۔ پھر آج وہ مولوی پتہ نہیں انہوں نے پیٹ بھی خراب نہیں ہوندے، نہ 11ویں چھوڑتے ہیں نہ 12ویں چھوڑتے ہیں، نہ 12 ربیع الاول کا کیک چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کے کیک بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ دوستی لگانا کیسا ہے؟ کاروبار جائز ہے، کاروبار کرنا ان کے ساتھ جائز ہے۔ پیسے دیں چیز خرید لیں، وہ چیز خریدنے آئے آپ ان کو بیچ دیں، خرید و فروخت جائز ہے، لیکن ان کو گہرا دوست بنانا کہ بیٹی کی منگنی ہوئی ہے تو سارے چوڑے آئے ہون صوفے پہ بیٹھے ہون، ہاں جی آپ کے بیٹے کی برات پر لوڈیاں سائی جا رہے ہوں، ایسی دوستی بالکل بھی وارے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، مسلمانوں تم میں سے جس نے کسی یہودی اور عیسائی کو دوست بنایا تو سمجھ لے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، مسلمان نہیں رہ گیا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ دلی یارانہ لگانا، جگری یار بنانا یہ ٹوٹلی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے یہودی اور عیسائی بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، بڑے چلاک ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو بے دین ہیں، ان میں سے جس بندے نے بھی آخرت کو مان لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائے گا، یعنی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس آیت کا جواب کیا ہے؟ اس آیت کا یہ جواب ہے کہ ہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا رسول عیسیٰ آیا ہے، جس نے عیسیٰ کا کلمہ پڑھا اللہ کو مانا وہ جنت میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، جس نے ان کا کلمہ پڑھا ان پر ایمان لائے وہ جنت میں جائے گا۔ اب آ گئے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اور ان کا اعلان کیا ہے؟
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الی الناس کافہ، اے لوگو اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں، اب اس کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا کلمہ پڑھو گے تو جنت ملے گی، اس کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ جتنا مرضی کو عبادت کر لے، جتنا مرضی نیک ہو جائے، جب تک اس کا کلمہ نہیں پڑھے گا نہیں مسلمان ہوگا، نہیں جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے۔ اس میں روم اس وقت کی سپر پاور تھی۔ روم کے سپر پاور ریاست کے امیر رومی بادشاہ کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری حکومت بھی بچ جائے گی، اور اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو ان قریب ہمارے لشکر آنے والے ہیں، تباہی تو لے ہی جانی ہے، لیکن ساری قوم کا گناہ پھر تمہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے اگر قوم مسلمان نہیں ہوئی تو ساری قوم کا گناہ تمہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ تو مسلمان ہوئے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کسی موقع پر کسی عیسائی کو آتے جاتے ہیپی کرسمس کہنا، میری کرسمس کہنا، شکر کریں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں ہیں، ہمیں کوئی مصیبت نہیں ہے کہ ہم دفتر میں جائیں تو آگے باس جو ہے وہ عیسائی ہو تو اس کو ہیپی کرسمس کہنا ضروری ہو جائے۔ ذرا تصور کریں جو یورپ میں رہ رہے ہیں، جس کمپنی میں ہزاروں ڈالر تنخواہ لے رہا ہے، اس کا عیسائی جو ہے مینیجر، وہ دروازے پر کھڑا ہو تو آپ ہیپی کرسمس کہے بغیر آگے کیسے گزرے ہوگے؟ امتحان ہے کہ نہیں ایمان کا؟ شکر کریں اللہ کا کہ ہم پاکستان میں ہمیں ایسی کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہے۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ وہ جب کہتے ہیں ہیپی کرسمس کو کہا کفر ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ کسی کو ہیپی کرسمس کہنا، کسی کو میری کرسمس کہنا، مبارکباد دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، جب تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اس کے پیدا ہونے کی تمہیں مبارک ہو، تو ممکن ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، وتنشق الارض، اور زمین بھی شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ مضبوط بلند و بالا پہاڑ ریت کے ذرات بن جائیں۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب تم کہتے ہو رحمان نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے، تو اس گالی کے جواب میں اللہ کہتا ہے پتھر ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے۔ اس لیے اتنے بڑے جرم سے بچ جائیں۔ اپنے آپ کی کرسمس کی خوشیوں میں شامل کرنے کی بجائے اپنے عقیدے اور ایمان پر قائم رہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی بندے کو بھی کرسمس کی مبارکباد دی، آپ کہیں گے تو لنگ گئی ہے، وہ لنگ گئی تو اب عیسائی اب آیا ہے محلے میں تو مبارک ہوئے جی، اب بھی نہیں کہنا۔ فرمایا جس نے کسی عیسائی کو مبارکباد دی وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ صلیب کو سجدہ کرے اور آپ اس کو مبارکباد دو کہ بھائی مبارک ہوئے۔ تو جس طرح وہ کافر ہے، مبارکباد دینے والا بھی ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی بیوی عیسائی ہو تو اس عیسائی بیوی کو بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کی مسلمان کے گھر میں اجازت نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس نے شادی کر لی ہے، جائز ہے، کر لے، لیکن اس کو اس برے عقیدے سے، کفری عقیدے سے روکنا مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ایک اور بیماری جو آ رہی ہے وہ ہے ہیپی نیو ایئر۔ آپ کے صحیح وال میں تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن لاہور میں جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے جنگ لگ گئی ہے۔ ایسی ایسی گنوں کی آوازیں کہ جو جنگی علاقوں میں بھی شاید کبھی نہ چلی ہوں۔ آدھا پونا گھنٹہ اتنی فائرنگ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ کافروں کی دیکھا دیکھی، کافروں کے تہوار منانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی ویسے کی تھی، فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْر وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ تم کافروں کے قدم کے اوپر قدم رکھو گے ایسے فٹ بیٹھ کر، جو کام وہ کریں گے وہی تم کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کافروں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی ہی تو ہیں جن کی تم پیروی کرو گے۔ تو وہ تو شراب پئیں، کباب کھائیں، کنجر خانہ کریں، لیکن مسلمانوں کو کیا مصیبت ہے کہ وہ اس موقع پر بے تاشا فائرنگ کر کے اپنے وسائل ہوا میں اڑائیں اور اللہ کی ناراضگی کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ شیخ ساجد منیر فاروقی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی آج بعد نماز مغرب درس دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سب بھائی درس میں شرکت فرمائیں۔ خواتین کے لیے بھی اوپر انتظام ہے، تو سب بھائی ان کا درس سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں کہ یا اللہ یا رحمان جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ میرے جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہیں نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو پکا اور سچا مومن بنا دے۔ اللہ ان کو محب وطن پاکستانی بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم والی بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ اے اللہ اپنی رحمتوں والی بارش عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اہل فلسطین کو نجات عطا فرما۔ اللہ اہل کشمیر کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی برکتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔